بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار طلبہ، سب سے پہلے یہ بات جاننی چاہیے کہ علم کیا ہے، اس لیے کہ یہ جہالت بہت پرانی ہے۔ یہ جہالت بہت پرانی ہے کہ انسان جس چیز کو سیکھ رہا ہوتا ہے اسی کو علم سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ جہالت بہت پرانی ہے کہ انسان جو چیز سیکھ رہا ہوتا ہے اسی کو علم سمجھ بیٹھتا ہے، دوسروں کو بھی یہی کہہ کر اس کی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم علم سیکھ رہے ہیں، تم بھی علم سیکھو۔ میری بات بہت توجہ سے سننا، دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دیتا ہے، آؤ میں علم سیکھ رہا ہوں تم بھی علم سیکھو۔ سب سے پہلے جاننا چاہیے کہ علم کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا، آزر سے، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک وزارت پڑھے گا نہیں اس وقت وزیر نہیں بن سکتا، جب تک وکالت پڑھے گا نہیں وکیل نہیں بن سکتا، جب تک ڈاکٹری پڑھے گا نہیں ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ لیکن آزر وزیر تھا، آزر وزیر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی قارون کو یہی سمجھایا تھا۔ قارون نے کہا کہ میرے پاس جو علم ہے میں نے اس علم کے ذریعے مال جمع کیا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے اپنے علم سے مال کمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، علم وہ نہیں جو تیرے پاس ہے، علم وہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر نبی کے زمانے میں قوم جس جہل کو علم سمجھتی تھی، انبیاء علیہ السلام آ کر یہ سمجھاتے تھے کہ علم وہ نہیں جو تمہارے پاس ہے، بلکہ علم وہ ہے جو میں اللہ کے ہاں سے لے کر آیا ہوں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کائنات سے متعلق جو فنون ہیں، جو محض ان اسباب اور شکلوں میں ریسرچ کرنے کے لیے ہیں، اس میں تو ہر زمانے میں تبدیلیاں ہوں گی، یہ ہر زمانے میں تبدیلی ہوگی۔ لیکن علم وہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو راستہ متعین کر دیا، قیامت تک اس راستے کی کسی حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جو چیز بدلتی رہے زمانے کے اعتبار سے وہ زمانے کے تابع ہے۔ اب زمانے کا تقاضا یہ ہے، اس میں چیزوں کی استعمال کی ترتیب بدلتی رہے گی، لیکن اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس میں تبدیلی نہیں وہ ضابطہ ہے، جس میں تبدیلیاں ہیں وہ ضابطہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کائنات کے نقشوں میں بے شمار تبدیلیاں ہیں، صبح شام تبدیلیاں ہوتی ہیں، بہت سی دوائیں بن کر فیل ہو گئیں، بہت سی مشینیں بن کر فیل ہو گئیں، بہت سے پلان بن کر فیل ہو گئے، لیکن ایک عمل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا، اس زمانے میں یہ عمل نہیں ہو سکتا اور نہیں کرنا ہے، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے، کیونکہ اللہ کے ضابطے میں تبدیلی نہیں، اس لیے دین اللہ کا ضابطہ ہے۔ کائنات کے نظام میں صبح شام تبدیلیاں ہیں، اس نظام کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ نتیجہ ساری بات کا یہ نکلا کہ دنیا کے فنون علم نہیں ہے، دنیا کے فنون علم نہیں ہے۔ اگر ہم جو فنون سیکھ رہے ہیں اس کو علم سمجھیں، اس کو ہم علم سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم سے اللہ تعالی جو چاہتے ہیں ہم اس سے غافل ہو جائیں گے، ہم اس سے غافل ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو،
جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ وعدے یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ نظام کائنات سے نہیں چلتا بلکہ اللہ کے امر سے چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے اس کی چاہت جو ہے وہ اس کے احکام کے ساتھ ہے۔ اگر نظام کائنات انسان کی چاہت کے مطابق چلتا تو لوگ اپنے دنیاوی اسباب میں ناکام نہ ہوتے۔ تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر یہ سمجھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ یقینی ہیں اور کائنات کے اسباب غیر یقینی ہیں۔ ہم نے اگر ان فنون کو اس خیال سے سیکھا، اگر ہم نے دنیا کے فنون کو اس خیال سے سیکھا کہ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، تو یہ ہماری گمراہی اور سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اللہ کے تعلیم کے حلقہ میں بیٹھ کر اس بات کو یقین کرو کہ جو کچھ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ سب کا سب حق ہے، اور جو کچھ کائنات کے نقشے میں ہو رہا ہے ان کے تمام تغیرات کا تعلق براہ راست اللہ کے امر سے ہے، نظام کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے اندازہ کرو، ساری سائنس یہاں آ کر فیل ہو جائے، ساری سائنس یہاں آ کر فیل ہو جائے، اگر تم ساری دنیا کے سائنسدانوں کو اگلے پچھلے سب کو جمع کر لو اور یہ کہو کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سورج کو روک دیا جائے، ساری دنیا کی مادی طاقتیں جمع ہو جائیں، سورج کو ایک لمحے کے لیے روک نہیں سکتے۔ اگر سارا کا سارا باطل جمع ہو جائے، ساری سائنس اگلی پچھلی جمع ہو جائے، جتنے آئندہ سائنس دجال تک ترقی کرنے والی ہے وہ آج ترقی کر کے سب مجتمع ہو جائیں، ایک وقت میں ساری سائنس مل کر سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی۔ اگر سارا سائنس مل کر اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے قیامت تک آنے والے سائنسدانوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام اہل فنون کو یہ بتلا دیا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے میں اتنی قوت ہے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، جو آپ کی بعثت کا اصل مقصد نہیں، تو پھر اس عمل کی کیا قوت ہوگی جو اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پاک کے اعتبار سے لے کر آئے ہیں۔ یہ ہے آپ سب کے سوچنے کی بات۔ جب آپ کالج یا اسکول میں بیٹھ کے ماسٹروں کی پروفیسروں کی باتیں سنو تو یہ تصور کرنا اس وقت بیٹھ کے کہ یہ جتنی باتیں کر رہا تکوینی لائن کی، یعنی کائنات کی لائن کی، کہ اگر دنیا میں یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ساری باتیں سوچ کر پھر یہ غور کرنا کہ اگر سارا سائنس جمع ہو کر چاند پہ 2 ٹکڑے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اگر سارا سائنس مل کر تھوڑی دیر کے لیے سورج کو روکنا چاہے تو کسی مشین کسی قیمت پر نہیں روک سکتا۔ تو اس سے اندازہ کرنا کہ جو علم انبیاء علیہ السلام اللہ کے ہاں سے لے کر آئے ہیں وہ علم کتنا قوی ہے تمام دنیا کی سائنس اور فنون کے مقابلے میں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک نبی کا ایک معجزہ ہو گیا، ایک زمانہ گزر گیا۔ نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتلانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تکوینی لائن کے عمل میں جب اتنی قوت ہے کہ آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، تو جو دین آپ لے کر آئے ہیں اور جو احکام شریعت لے کر آئے ہیں ان احکام شریعت کی قوت اس کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر تھے، دعوت دی اسلام قبول کر لو، نہ کیا، مقابلے پر آ گئے۔ ادھر عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، ادھر دشمن مقابلے پر ہے، اے اللہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے غروب سے پہلے پہلے، تم کالجیں پڑھ رہے ہوگے، غروب ہو رہا ہوگا، کالجیں پڑھ رہے ہوگے، ظہر کا وقت ہو رہا ہوگا، تم یہ سوچو گے کلاس چھوڑ کر جا نہیں سکتے، کلاس چھوڑ کر جا نہیں سکتے، کیونکہ اس اسکول کا قانون یہ ہے، کالج کا قانون یہ ہے، اگر
تم اپنے کالج میں دعوت نہیں دو گے، میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، تم یہ کہہ کر نماز چھوڑو گے کہ ہم قانون کے تابع ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر تم نے دعوت دی نماز کے لیے تو خدا کی قسم اللہ رب العزت جب نماز کے لیے سورج کو ایک جماعت کے واسطے روک سکتے ہیں جو اس امت محمدیہ میں سے نہیں تھے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ اعمال لے کر آئے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، تو پھر بتاؤ اس امت کے نماز کی فکر میں اللہ رب العزت اس اسکول کے کالج کے نظام کو مسخر کیوں نہیں کریں گے؟